السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ اصل واقعہ ہم سے چھپایا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو میں نے کھولا، بھائی وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ساحل عدیم بھائی صاحب کی ویڈیو تھی، انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی تھی۔ چلیں آج کل ان کی جو کیا کہتے ہیں توتی بول رہی ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں نہیں کہ کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں۔ چلیں، تو پھر اس کے بعد میں نے کافی 3-4 دن لگا اس چیز میں کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں یہ صحیح بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ سنایا جاتا ہے اسلام لانے کا، کہ ایک رات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، تو رستے میں ایک شخص نے ان کو دیکھا اور کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے تم اپنے گھر کا حساب تو لو، اپنے گھر کو تو دیکھو۔ تو اسی طرح یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تھوڑا سا واقعہ لمبا ہے، پورا بیان کرنے جاؤں گا تو ویڈیو ہو جاتی ہے کافی لمبی۔ یہ واقعہ ہر شخص نے سنا ہوا ہے، عام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ جو آپ کو سنایا جاتا ہے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اصل واقعہ کچھ اور ہے۔ اصل واقعہ وہ کیا سناتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار کی طرف نکلے اور ان کو طلب تھی، مطلب اس وقت کیونکہ شراب پینا مطلب پیا کرتے تھے لوگ، تو ان کو طلب تھی شراب کی، تو اس کے لیے باہر نکلے۔ تو پھر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، آپ ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی واقعہ بیان کرنے جائیں گے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، وہ آپ ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اب دیکھیں، آپ کوئی بھی واقعہ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سامنے لے کے آتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، آپ یہ چیز کہاں سے لائے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب سے لائے ہیں، کوئی تاریخ کی کتاب سے لائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں۔ بہرحال اپنی اس ویڈیو میں یہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے کچھ علماء سے کہا کہ آپ یہ والا واقعہ کیوں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ پاکستان میں اگر ہم اس طرح کا کوئی واقعہ بیان کر دیں گے تو اس کے ریئیکشنز الگ الگ آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کون سے وہ علماء تھے، کون سے علماء تھے جن سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں۔ نام لے لیا جاتا تو مناسب تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے لیا ہے مولانا مودودی صاحب کی کتاب سے۔ اب دیکھیں، مولانا مودودی صاحب نے اگر اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے تو اس کا اوتھینٹک ہونے کا ثبوت کوئی ہونا چاہیے نا۔ واللہ علم، مجھے تو نہیں پتا مولانا مودودی صاحب نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن اگر لکھا بھی ہے تو اس کے اوتھینٹک ہونے کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت ہے احادیث۔ اگر احادیث میں اگر نہیں ملتا تو اسلامی تاریخ کی کوئی کتاب ہو، اگر ان کتب میں مل جاتا ہے تو ہمیں وہ بتا دیں، یا مولانا مودودی صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے تو یہ کہاں سے لی ہے وہ بھی بتا دیں ذرا، واللہ عالم۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کو مولانا مودودی صاحب کی کتاب میں، اور کون سی کتاب ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور انہوں نے وہ دلیل کہاں سے لی ہے وہ بھی بتا دیں ذرا۔ اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، یہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعات میں تضاد ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ان واقعات میں تضاد ہے۔ یہ ایک طرح کا واقعہ نہیں ہے، دوسرے واقعات بھی آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے اختلاف بھی کیا ان سے۔ لیکن اگر ہم مولانا مودودی صاحب کی کتب کے اوپر جاتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی صاحب
اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک متنازع شخصیت تھے، اور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں، یہ شیعت کی ذہنیت کا رافضیت کا تھوڑا سا ان کی ذہن کے اوپر غلبہ تھا، کیونکہ ان کی جو مشہور کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، خلافت اور ملوکیت، اس کے بارے میں علماء کی کافی زیادہ متضاد رائے ہیں، اور وہ ایک کافی متنازع کتاب ہے۔ اس میں بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ جی اب ان کے ذہن کے اوپر رافضیت کا اثر ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اس کے اوپر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس قسم کی کوئی روایت لے کے آنا کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اور امت نے وہ روایت بیان نہ کی ہو، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص ذہنی اثر کی وجہ سے وہ اس قسم کی کوئی روایت کہاں سے لائے ہیں۔ چلیں اگر لائیں بھی ہیں تو وہ روایت ہے کہاں سے لائے ہیں وہ ہمیں بتا دی جائے تو ہم بھی اس کے متعلق تحقیق کریں گے۔ اب ایک چیز کو اور بھی سمجھیے گا کہ اگر متضاد روایات ہیں تو ان میں سے کون سی روایت کو لیا جائے گا؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیان کرنے والے کون ہیں، روایات بیان کرنے والے کون ہیں، اور ان کی ایبیلٹی کیا ہے، لوگ ان کو کس نظر سے جانتے ہیں، ان کے متعلق عوام کی رائے کیا ہے یا اہل علم کی رائے کیا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اہل علم جو ہیں، جو اس علم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کس کی روایت کے اوپر متفق ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے اہل علم اسی روایت کے اوپر متفق ہیں جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کی ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو پھر اس کے بعد میں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی ہمیں یہ روایت حدیث میں کہاں سے ملتی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ احادیث کی کتب میں تو یہ روایت نہیں ہے، کوئی بھی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعات کی روایت وہ احادیث کی کتب میں نہیں ہے۔ چاہے یہ والی روایت آپ بات کر لیں یا جو ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات کر لیں، یہ احادیث میں نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی کہ اللہ آپ جو ہے عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف لا کر اسلام کی مدد فرمائیں یا اسلام کی طاقت کو بڑھائیں، تو وہ اس قسم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، ترمذی میں بھی ہے، دوسرے احادیث کی کتب میں بھی ہیں۔ لیکن مخصوص یہ واقعہ کہ وہ کس طرح اسلام لے کے آئے، یہ ہمیں احادیث کی کتب میں میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا۔ اگر آپ لوگوں کی کسی کی نظر میں ہو تو میرے علم میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات جو علماء نے لی ہے، یہ لی کہاں سے ہے، علماء کے سامنے جو آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ اب دیکھیں ایک تو قرآن ہے، اس کے بعد احادیث کی کتاب ہے، پھر ہے یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اسلامی تاریخ کی کتب بھی لکھی گئی ہیں۔ اگر ساحل ادیم صاحب جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کسی اسلامی کتاب میں ہے تو مہربانی کر کے اس کا بھی ہمیں بتا دیں کہ کون سی اسلامی کتاب ہے، وہ اسلامی تاریخ کی کون سی کتاب ہے، وہ تو ہمیں حوالہ دے دیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ لیکن بہرحال وہ روایت کسی ایک آدھ شخص کی بیان کردہ ہو سکتی ہے، میری نظر سے کم از کم نہیں گزری۔ کوئی مجھے رہنمائی فرما دے اس بارے میں تو میں دیکھ لوں گا اس کو، اور بالکل دیکھوں گا کہ بھئی یہ ہے کیا چیز۔ لیکن اگر کوئی ایک آدھ روایت ہے اور وہ متنازع روایت ہے اور اس کے مقابلے میں روایات کا ایک کثیر سلسلہ ہے جو اسلامی کتب میں بیان کیا گیا ہے اور جس کے اوپر علماء قائل ہیں کہ یہی روایات ٹھیک ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی روایت کو لیا جائے گا؟ کثرت والی روایات کو لیا جائے گا یا ایک آدھ ایسی روایت کو لیا جائے گا کہ جو متنازع ہے، جس کے بیان کرنے والے کے اوپر بھی شک ہے کہ بھئی کس نے بیان کیے، کون ہے، اس کی کیا، اس کی اتھینٹک ہونے کے کیا ثبوت ہیں، اس شخص کے کیا ثبوت ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہی اس روایت کے اوپر بات کی جائے گی نا۔ آپ ویسے ہی الزام لگا دیں کہ جی یہ مولوی ہم سے یہ روایت چھپاتے ہیں، تو کیا وہ روایت سامنے رکھنے کے قابل بھی ہے؟ یہ بھی تو دیکھا جائے گا۔
علماء اگر ایک چیز کوئی آپ کے سامنے نہیں رکھتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ رکھنے کے قابل بھی ہے کیا نہیں ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، وہ تحقیق کے اوپر کہاں تک جا کے پہنچتی ہے، دلائل کے اوپر کہاں پر جا کے پہنچتی ہے وہ روایت۔ اول تو ہمارے سامنے ایسی کوئی روایت ہے نہیں، اگر ہے تو عرض ہے کہ وہ سامنے رکھ دی جائے۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب میں بھی اگر وہ ہے تو حوالہ دے دی جائے کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ کہاں سے لی ہے۔ اب جو ہمارے علماء آپ کو کتاب جو سناتے ہیں، جو واقعہ عموماً سنایا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے لیا گیا۔ دیکھیں، طبقات ابن سعد یہ ایک اسلامی تاریخ کی کتاب ہے اور بہت اچھی جانی جانے والی کتاب ہے۔ طبقات ابن ابی سعد جلد نمبر 2 ہے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 72 نمبر ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو ابھی جا کے اس کو چیک کر لیجیے گا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 72۔ اس میں روایت بیان کی گئی ہے قبول اسلام کی۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ عمر تلوار لٹکاتے ہوئے نکلے۔ ابھی انس بن مالک جو ہیں یہ صحابی ہیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ عمر تلوار لٹکاتے ہوئے نکلے، بنی زہرہ کا ایک شخص ملا تو اس نے کہا کہ اے عمر، کہاں کا قصد ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ محمد کا قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد کو قتل کر کے بنی ہاشم و بنی زہرہ میں تمہیں کیسے امن ملے گا؟ عمر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی پھر ہی آئے ہو۔ پھر وہ اپنا دین چھوڑ دیا جس پر تم قائم تھے۔ اس شخص نے کہا کہ اے عمر، میں تمہیں ایک تعجب خیز بات نہ بتاؤں کہ تمہارے بہنوئی اور بہن بھی برگشتہ ہو گئے اور انہوں نے وہ دین ترک کر دیا جس پر تم ہو۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جب عمر مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا سوری اچھا پھر اس کے بعد کا سوری تھوڑی سی وہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے ویڈیو میں ذرا سا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ یہ بات کو سن کر اپنی بہن کے گھر گئے۔ تو وہاں پر جو بھی وہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی وہاں پر ان کے ساتھ ان کی بہن کے ساتھ معاملات ہوئی، ان کے ساتھ جھگڑا ہوا یا جو بھی ہوا، تو انہوں نے ان کی بہن نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس دین سے نہیں پھریں گے۔ تو پھر حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے، ابھی جس کتاب تلاوت کر رہے تھے؟ پھر جب حضرت ابھی یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 72 پہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے مجھے دو کہ میں اسے پڑھوں۔ عمر کتاب پڑھنے لگے تو ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اسے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا، اٹھو غسل یا وضو کرو۔ عمر نے اٹھ کر وضو کیا اور سورہ طٰہٰ سے پڑھا۔ یہ میرے پاس پرنٹ اتنا کلیئر آ نہیں رہا ہے۔ عمر نے کہا کہ انہوں نے یہ سورت پڑھ کے کہا کہ مجھے محمد کا رستہ بتاؤ۔ اسی طرح یہ روایت میں یہ جو آپ کو ملتا ہے واقعہ، یہ اس کے ساتھ ہی کنٹینیو ہوتا ہے۔ پھر وہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ چیز ایسی ہے کہ میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کتاب کا نام بتا رہا ہوں، اس کی جلد نمبر بتا رہا ہوں اور اس کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تاریخ کی کتاب ہے اس کی کسی نہ کسی صحت میں کہیں نہ کہیں کلام ہو، یہ ہونا تو ممکن ہے۔ لیکن ایک چیز کا اصول یہ بھی آپ سمجھیے گا کہ جب علماء کی کثرت کی رائے ایک طرف ہوتی ہے تو بھلے اگر اس روایت میں تھوڑا بہت کلام بھی ہو، تھوڑی بہت کمزوری بھی ہو، تو اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سب نے اسی طرف کا رخ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ علماء نے ہم سے چھپایا ہے کہ اصل واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، اسلام قبول کرنے والا،
وہ یہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ تو سیدھی سی بات ہے بھائی کہ علماء نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ علماء کے سامنے جو واقعات آئے ہیں، دیکھیں علماء کے سامنے جو واقعات آئے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے وہ بیان کیا ہے۔ مختلف واقعات دوسرے بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ہمارے سامنے، امت نے اس میں سے کون سے واقعہ کو ایتھارٹی دی ہے کہ بھائی یہ واقعہ جو ہے اتھینٹک ہے، اس کی سند صحیح ہے یا اس کی روایت صحیح لگتی ہے۔ جس واقعے کو امت نے قبول کیا یا امت کی رائے تھی کہ یہی واقعہ صحیح ہے، علماء نے آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھ دیا ہے۔ اب ایک تو دیکھیں مجھے بھی تعجب تھا کہ جب یہ واقعہ ہے تو یہ مل کیوں نہیں رہا۔ احادیث کی کتب میں نے پہلے دیکھی تو مجھے نہیں ملا، کافی میں نے اس کے اوپر دیکھا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے یہ اسلامی کتب میں یہ واقعہ ملا۔ تو بھائی علماء نے آپ کے سامنے وہی چیز رکھی ہے جو ان کے سامنے آئی ہے۔ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے رکھ دیں، علماء کے سامنے رکھ دیں۔ اب آپ کی یہ بات کہنا ہے کہ جی میں نے کچھ علماء سے یہ بات ڈسکس بھی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یوں ہے، تو آپ علماء کا نام بتا دیں ہمیں، ہم بھی ان سے رابطہ کر کے دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو حوالہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب کا دے رہے ہیں تو برائے مہربانی اس کتاب میں انہوں نے یہ روایت کہاں سے لی ہے اس کا حوالہ ہمارے سامنے رکھ دیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھ دیا ہے، کتاب کا نام میں دوبارہ لے رہا ہوں آپ سے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ میں اس لیے یہاں اس کو اتنا پڑھ نہیں پا رہا، ایک تو لمبا چوڑا، پھر اس کے بعد میرے پاس یہ پرنٹ آؤٹ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا زیادہ کلیئر ہے نہیں، تو اس لیے پڑھنے میں اس کو مجھے تھوڑا سا وہ اٹک رہا ہوں میں اس کو پڑھنے میں۔ لیکن آپ اگر اپنی تسلی کرنا چاہیں تو آپ یہ کتاب لے لیں، اس کا یہ صفحہ نمبر 72 کھول لیں اور خود پڑھ لیجئے گا کہ علماء نے آپ سے غلط بیانی کی ہے یا سائل ادیم صاحب آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، لیکن تحقیق کر کے کیجیے گا یہ کام۔ کسی شخصیت کے فیم میں آ کے یہ کام آپ نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید ساحل ادیم صاحب بہت گلیمرس ہیں اور وہ یوں بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، تو ان کی بات کے اوپر چھوڑ دیں، آپ دلیل سے تحقیق سے بات کیا کریں۔ ان کو بھی بولیں کہ بھائی آپ جو کہانیاں کرتے ہیں یہ ساری کہانیوں کے دلائل دیا کریں۔ میرے چینل کے اوپر آپ جائیں گے تو انہوں نے باقی جو کہانیاں کی ہوئی ہیں نا ان کے بھی میں نے دلائل کے ساتھ ان کے اوپر بات کی ہے کہ بھائی دلیل دیں آپ۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ دلیل دیں، اگر نہیں ہے تو کہانیاں مت کیا کریں۔ آپ شوگر کوٹڈ کہانیاں جو ہے نا ہمیں مت سنایا کریں بہت اچھے الفاظ میں، یا نیو سائنس فکشن ٹائپ کی کر کے یہ کہانیاں ہمیں مت سنائیں۔ ریئلٹی ہے تو اس کا ثبوت دے دیں ہمیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ساری کہانیاں کرتے رہتے ہیں، سارے ویڈیوز میں ایک بھی دلیل نہیں دیتے ہیں، یہ ایک بھی دلیل نہیں دیتے ہیں یہ کہ بھائی یہ میں اس کتاب سے لے رہا ہوں، اس میں یہاں پر یہاں لکھا ہوا ہے یہ بات، اور صریحاً لکھی ہوئی ہے یہ بات، اشاروں کنایوں سے نہیں لکھی ہوئی ہے، صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے برداشت کر لیجیے گا، مثال کے طور پر کہ وہ خلائی مخلوق کی جو بات کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں یہ ثابت ہے، تو آپ ہمیں قرآن کی وہ آیت بتائیں، وہ سورت بتائیں، وہ آیت نمبر بتائیں، اور اس میں بتائیں کہ یہ الفاظ ہیں ان کا مطلب خلائی مخلوق ہے، ہم دیکھیں گے جا کر۔ تو بھائی جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ سارا قرآن پڑھنے کے باوجود ہمیں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اگر ہماری کم علمی ہے تو اس کو صحیح سامنے لے کے آئیں نا۔ آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ یوں ہوا نہیں، یوں 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 ہوا یوں ہوا، تو اس طرح خلائی مخلوق سامنے آتی ہے، وہ کہانیاں جمع کرتے ہیں، آپ ادھر کے ادھر کے جمع کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ممالک میں کیا ہوا، یہاں ہوا وہاں ہوا، وہ ساری کہانیاں جمع کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی اس طرح نہیں ہوتی بات۔ دلیل کے ساتھ تحقیق کے ساتھ بات کریں، دلائل دیں ہمیں کہ بھائی یہ چیز ہمیں مجھے یہاں سے ملتی ہے۔ آپ وہ سارے کانسیپٹس پیش کرتے ہیں کہ جس کو نہ دین مانتا ہے نہ شریعت مانتی، ایون کہ سائنس بھی نہیں مانتی ان کو۔ چلے ہمیں یہ لگے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں یہ بات واضح نہ ہوئی ہو، حدیث میں یہ بات واضح نہ ہوئی ہو، تو آج آ کے سائنس نے اس کو واضح کر دیا ہو، لیکن دونوں چیزوں سے فارغ ہیں آپ کی باتیں۔ سائنس تو چھو کر بھی نہیں گزرتی آپ کی باتوں کو۔
اگر کسی سائنسدان کے سامنے آپ کی باتیں رکھ دی جائیں تو وہ آپ کو فاتر العقل ہی کہے گا کہ بھائی یہ لائے کہاں سے ہو، ہماری تو کوئی تحقیق نہیں ہے ایسی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں احادیث میں چیزیں ہیں تو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں، ہمیں بھی بتائیں کہ حضرت کیا بھائی بھتیجے بھانجے جو بھی آپ ہمارے لگتے ہو یہ چیز ہے، اس کو کنسیڈر کرو۔ آپ غلط راستے پہ ہو تو ہم بالکل کنسیڈر کریں گے، لیکن آپ کہانیاں سناتے رہیں گے جیسے آپ یہ کہانی سنا رہے ہیں، اور عوام میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا علماء آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کا یہ واقعہ نہیں تھا، یہ تھا۔ تو حضرت عمر کا جو واقعہ تھا وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، دلیل کے ساتھ کتاب کا نام لے کے صفحہ نمبر جلد نمبر بتا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ جو کلیم کرتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں، وہ ہمیں بتائیں کہ میں نے یہ اس بک سے لیا ہے، اس بک کی یہ جلد ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، یہاں پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ واقعہ وہاں پر لکھا بھی ہوا ہے تو اس کے اوپر علماء کا رد عمل کیا ہے، کیا وہ اس چیز کو اتھینٹک مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے ہیں تو ختم ہو گئی کہانی۔ اور ہماری کتب میں ایسی بہت ساری روایات ہیں جو روافظ کی طرف سے ڈالی گئی ہیں، جو آپ کے سامنے ایک آ رہی ہے نا روایت، تو آپ اس کی ذہنیت کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اگر جو بات آپ کرتے ہیں وہ ریئل ہے، جو روایت آپ بیان کرتے ہیں اگر وہ حقیقت ہے تو پہلے تو مجھے تو ملنی نہیں، آپ بتا دیجیے گا۔ پھر اس کو سوچا بھی جاتا ہے کہ یہ روایت بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ اہل علم کا ہوتا ہے، محققین کا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھائی کون سی روایت اس میں سے صحیح ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے جانتے ہیں، سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، اس وقت کے ماحول کو دیکھتے ہیں، وہ فرد کو دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہمیں لگتا ہے نا یہ بالکل صحیح، کیونکہ یہ حدیث کی کتب میں تو ہے نہیں، اسلامی کتب میں ہے، تو وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ صحیح ہے، اسی کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بھائی آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ کسی کی بھی بات اگر آپ سنتے ہیں، میری سنتے ہیں، ساحل عظیم صاحب کی سنتے ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ، میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، بھلے وہ جیسی بھی کہانیاں کرتے رہیں، لیکن ہمیں کسی نے سکھایا نہیں کہ ہم کسی کی بھی ڈس رسپیکٹ کریں، لیکن آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ جو سنتے ہیں میری بات سنیں یا ان کی بات سنیں، یا کوئی بھی ہو شخصیت پرستی کو اٹھا کے کچرے کے ڈبہ میں ڈالیں اور اس سے کہیں کہ بھائی آپ جو بات بیان کر رہے ہیں یا اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی ہے، اس کی دلیل دیں، پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں۔ آپ یہ مت سوچا کریں کہ آپ اگر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تو آپ اسے سوال نہیں کر سکتے، اس کو پکڑ کے وہاں بٹھا کے سوال کریں، چاہے میں بھی اگر کبھی آپ کے سامنے آؤں تو آپ پکڑ کے بٹھا لیجیے گا کہ بھائی آپ یہ کہاں سے لائیں، ہمیں بتائیں، آپ نے ویڈیو تو اٹھا لی بنا کے، ہمیں ثبوت بھی تو دیں اس کا۔ اسی طرح چاہے وہ ہو یا کوئی بھی ہو، جب آپ کے سامنے بات بیان کرنے لگے تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی لاؤ، یہ نہیں ہوتا کہ میں نے فلانی کتاب میں پڑھا، تو بھائی پڑھا ہے تو اس کا حوالہ دو، یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے وہ۔ اس لیے بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ حقیقت کے اوپر جایا کریں، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ عوام کم علم ہے، پتہ ہے نہیں کسی چیز کا، ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بس میں نے کسی فیمس پرسن نے بات کر دی تو اس کی بات کو وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی یہی صحیح کہہ رہا ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک غلط بات کو پھیلا رہے ہیں، صحیح بات کو پھیلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ بھائی آپ اچھی جگہوں پہ جا کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو کے سامنے جا کے ان سیمینارز کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ ان کو لیکچر دیتے ہیں، ان کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی بات کو ہم صحیح مان لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ علماء نے یہ بات چھپائی اور آپ ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ ظاہر کر کے اس امت کا کون سا بھلا کر رہے ہیں بھائی؟ کون سا بھلا کر رہے ہیں آپ ظاہر کر کے اس امت کا؟ سوائے یہ کہ علماء کی طرف سے بدگمان کر رہے ہیں ان کو، اور فیک بات کے اوپر فالس کلیم ہے آپ کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوبارہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کسی کی بھی بات کو سنیں ضرور، کسی کی بھی بات کو سننا چاہتے ہیں اچھی طریقے سے سنیں، لیکن دلائل کے اوپر بات سنیں، اس کو کہیں دلیل پیش کرو اور اس کے بعد اس کی بات کو مانیں، آپ بالکل بے شک مان سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں،
یا اب اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو بھائی مہربانی کریں اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو کانسیپٹس مارکیٹ میں پھیلائے جا رہے ہیں ان کے مدلل جواب دے دوں۔ اس لیے اگر سبسکرائب کر لیتے ہیں آپ، نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی ملے گی۔ فیس بک پر ہیں تو فالو کریں اور شیئر کریں، دونوں کسی بھی آپ پلیٹ فارم پر ہیں اس کو شیئر بھی کریں ویڈیوز کو، اور لائک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پلیٹ فارم اس ویڈیو کو ریکمینڈ کرے گا دوسرے لوگوں کے لیے۔ آپ سب سے معذرت کے ساتھ اگر میرا لہجہ کسی بھی قسم کا اس ویڈیو میں ہوا ہو، اوپر نیچے ہو گیا ہو، تو آپ سب سے معذرت۔ مطلب کسی کی دل آزاری یہ کسی کی حد تک نہیں ہوتی، ہوتا ہی ہے کہ کوئی شخص کلیم کر رہا ہے کسی بھی قسم کا اور وہ دوسرے شخص کو اس میں انوالو کر رہا ہے، اور ایک پورے علماء کو مطلب پوری ایک وہ سلسلے کو اس میں انوالو کر رہا ہے، تو دیکھا بھی تو جائے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔